السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ ناظرین، جب بھی میں پروگرام ختم کرتا تھا تو اکثر آپ سے کہتا تھا کہ کل 8:03 پر ہم دوبارہ ملیں گے، دوبارہ بات چیت کریں گے، یا اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آج میں ایسا نہیں کہوں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ایک بات بہت اہم ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی آبادی تقریباً 3.25 کروڑ تھی، آج 25 کروڑ آبادی ہے۔ بے تحاشا آبادی بڑھ گئی ہے، پانی کی قلت ہو رہی ہے، ملک میں ماحولیاتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ سنگین معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے۔ $25 ارب ہم نے اس مالی سال میں، جو اب شروع ہوگا جولائی سے اگلے جون تک، اس میں ادا کرنے ہیں قرضوں کی مد میں، اور ہمارے پاس $3.5 ارب رہتے ہیں۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، 11% لوگ پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ 8.25 لاکھ لوگ پچھلے سال گئے، 4-5 لاکھ لوگ اس سال بھی جا چکے ہیں پاکستان چھوڑ کر۔ یونان میں جو کشتی کا حادثہ ہوا وہ اس کا غماز ہے کہ کس طرح پاکستانی ڈیسپریٹ ہیں کہ اپنے ملک کو چھوڑ جائیں۔ اٹلی کی جو تیسری بڑی آبادی ہے وہ پاکستانیوں پر مشتمل ہے جو ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ مہنگائی 40% ہے، 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، 83% پاکستانی خاندان غریب ہیں۔ گورننس کا بحران ہے، سرکاری اداروں میں رشوت دیے بغیر کام نہیں ہوتے۔ دہشت گردی کا ہم شکار ہیں۔ تعلیم کی شرح بہت کم ہے پورے خطے میں۔ انڈیا میں 3 جو بچے ہیں ان میں سے 1 بچہ یونیورسٹی ضرور جاتا ہے، ہمارے ہاں 8 میں سے صرف 1 بچہ یونیورسٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ہم 3 گنا ان سے پیچھے ہیں یونیورسٹی کی ایجوکیشن میں۔ کیا اس جدید معاشرے میں اتنی کم تعلیم کے ساتھ سروائیو کیا جا سکتا ہے؟ ان سارے ایشوز کو لیکن ہم نہیں ڈسکس کرتے، ہماری پارلیمان پہ بحث نہیں ہوتی، بلکہ پارلیمان میں آج بل یہ منظور ہوا ہے کہ جو تاحیات نااہلی ہوتی ہے وہ بہت زیادتی ہے، اس کی بجائے صرف 5 سال کے لیے کسی سیاستدان کو نااہل ہونا چاہیے۔ یہ بل پاس ہو گیا تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب، ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی۔ جو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ دے کر ان کو نااہل کیا تھا تاحیات، اور جہانگیر ترین جو پہلے تحریک انصاف کے رہنما تھے اور اب استحکام پاکستان پارٹی انہوں نے بنائی ہے، ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ ان سارے موضوعات پہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب سے۔ ہارون صاحب، رستہ ہموار ہے نواز شریف کے لیے، کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم ضروری تھی لیکن انہوں نے قانون میں ترمیم کر کے رستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض وکلاء کا خیال ہے کہ نہیں، یہ چیلنج ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو جائے تو کیا، اس کی تو بات کوئی مانتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا 14 مئی کو الیکشن کرا دو، تو انہوں نے نہیں کرائے۔ وہ بھی بیچارے بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسی عدالتیں، ایسا مطلب اب نظریہ ضرورت کی بجائے نظریہ تاخیر پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اب سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ نواز شریف تو آ رہے ہیں، اب یہ لگتا ہے دبئی میں بیٹھک ہو رہی ہے، زرداری صاحب ملنے گئے ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز ملنے گئی ہیں، نواز شریف بھی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے فیصلے عموماً پاکستان سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ او بھائی، میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں، وہ میرا سوچا سمجھا موقف ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ابھی۔ اچھا، الیکشن کی صرف جو صورتیں ممکن ہیں، جس میں صورت پاسبل بنائی جا سکتی ہے، نااہل کر دیا جائے، نااہل کر دیا جائے، پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے، ٹھیک، نئی پارٹی جو ہے وہ اس طرح بکھر جائے کہ وہ کوئی، ظاہر ہے ضرورت تو ہوگی اس کی اپوزیشن کے رول کے لیے، اس لیے کہ باقی تو سب کو ملائیں گے ہی تو حکومت بنے گی نا۔ یا بلے کا نشان ختم کر دیں۔ 1 منٹ ہے، 30% لیٹ می ہاں، کمپلیٹ 30% تو کل ووٹ ہیں ان پارٹیوں کے سارے ملا کے، اگر سارے کاسٹ ہو جائیں۔ اب ایک پارٹی کے صدر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں، اس کے مرکز میں نمائندگی دے دیں، آزاد کشمیر کو مرکز میں نمائندگی دے دیں، اور ان سب کو متفقہ امیدوار کھڑا ہونے پہ کمپل کر دیا جائے، تمام پارٹیوں کو، جیسے بھی ہو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور جے یو آئی کو میدان سے نکال دیا جائے۔ ٹھیک، ورنہ کیا ہوگا، میرے پاس اطلاعات نہیں ہیں، میرا اندازہ ہے، دیکھیے شکست تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے نا، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔
آدمی لاجک پہ فیصلے نہیں کرتا. یہ جو عظیم انسانی مغالطے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ منطق پہ یوں کر لیں، یوں کر لیں، پی ٹی آئی یوں کر لیں، فلاں یہ کر لیں، فلاں یہ کر لیں. بات یہ ہے آدمی کی افتاد تباہ، یہ وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں آدمی کی افتاد تباہ ہے. اگر پی ٹی آئی جیت گئی جو پھر الیکشن میں ہار سکتی ہی نہیں ہے. نواز شریف کو پی ٹی آئی کا ایک عام ورکر ہرا سکتا ہے اس وقت آپ کو لگتا ہے؟ لگتا کیا ہے، فگرز موجود ہیں، سروے ہو چکے، 20 سروے ہو چکے. اب کیا شبہ ہے؟ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کی حمایت کے باوجود ہار گئے تھے، تو اب کیسے جیت جائیں گے؟ مالدار آدمی. اچھا اس وقت غریب تھے. ہاں اس وقت بھی مالدار تھے. اچھا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو نہیں ہرا سکتے. انہیں چاہیے 2 صوبوں کی حکومت، کم از کم ایک صوبے کی، بلکہ 2 صوبوں کی صدارت وہ چاہیں گے. زرداری صاحب کو اپنے فرزند کا تو اب انہوں نے ان کو بتایا گیا ہے، جہاں تک اطلاعات ہیں، کہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو وہ میں جو حاضر ہوں، میں موجود ہوں. تجربے کار ہیں. اور نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ بن بھی جائے، فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں جو میں نے کہا ہے، مشکل ہے، اور یہ متفقہ امیدوار بھی کھڑے کر لیں اور یہ جیت بھی جائیں، آپ مجھے یہ بتا دیں یہ کریں گے کیا؟ مثلا اس سال 9400 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے کہا ہم جمع کریں گے، جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جمع کر سکیں. اس لیے کہ پیسہ تو چلا گیا ملک سے باہر یا تجوریوں میں چلا گیا، انویسٹمنٹ تو ہو نہیں رہی، لوگوں نے ڈالر خرید لیا، سونا خرید لیا. 8000 جمع کر لے روپے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ٹیکس ذمہ داروں نے دینا نہیں، دکانداروں نے دینا نہیں، صنعت کاروں نے آدھا دینا، اور صنعت کار اب سرمایہ کاری ملک سے باہر کر رہے ہیں. تو یہ آئیں گے کیا بیچیں گے؟ بندرگاہیں بیچ دیں گے، سڑکیں بیچ دیں گے. وہ کہتے ہیں $1000 بلین کے اثاثے ہیں. تو 1000 بلین کے ملک جو اثاثے بناتا ہے تو وہ اثاثے بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتے. خریدے گا کون؟ وہ خریدار تو ہو سکتے ہیں، تو وہ ایٹمی پروگرام ہی بیچ دیں، $200 بلین کا بک جائے گا. ہاں جی، بات یہ ہے کہ جمہوریت کبھی اس ملک میں تھی ہی نہیں. وہ دن آپ مجھے بتائیں، قائد اعظم کا کو چھوڑ دیں، قائد اعظم کے زمانے میں ظاہر ہے جب تک وہ زندہ تھے ان تو نرس سے بھی کہہ دیا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، کوئی کام ہے تو بتاؤ. اس نے کہا تبادلہ کرا دے، وہ تبادلہ انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، یہ تو حکومت کا کام ہے، گورنر جنرل کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد لیاقت علی خان تھے. لیاقت علی خان مالی معاملات میں نہایت دیانتدار آدمی تھے، اپنی جاگیر چھوڑ آئے تھے. امریکہ نے کہا ایران پہ چڑھ دوڑنے میں ہماری مدد کرو، کہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا پھر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. حکومت پاکستان ان کی بیوہ کو 70 سال تک اپنا پینشن دیتی رہی. ٹھیک ہے، اور قاتل کو وہیں مار دیا گیا، اور جس نے مارا ہے اتنا بڑا جرم کیا اس کو ترقی دے دی گئی، اور قاتل کی بیوہ کو پینشن دیتے، اور وہ جہاز ہی تباہ ہو گیا. اچھا، وہ لوگ آ رہے تھے جن تحقیقات تھی. یہ وہ معاشرہ ہے جس میں کبھی مجھے ایک واقعہ میں نے اپنے ذہن میں، غلطی مجھے لگ سکتی ہے، ایک واقعہ یاد ہے جو جمہوریت کی طرف پیش کرنی ہوئی تھی. وہ جنرل مشرف کے دور میں ہوئی تھی کہ ٹی وی چینل آزاد ہو گئے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے جس کے ہم بینیفیشری ہیں، ہم نے کہا تم نے ہمیں آزادی دی تو میں تو بالکل نہیں چھوڑیں گے. ویسے ان کی غلطیاں بھی تھیں، وہ چیف جسٹس کو انہوں نے برطرف کیا تھا، وہ مانتے بھی ہیں. مجھ سے بھی جب اقتدار کے بعد ملے تو کہہ رہے تھے بس یہ غلطی ہو گئی. تو جمہوریت تھی کب؟ آپ تو 55 سال سے صحافت میں ہیں، آپ نے تو ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے. 57 تک تو قدرے جب حمید نظامی زندہ جیسے لوگ زندہ تھے. یا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ غلام اسحاق خان صدر بنے تو انہوں نے کہا وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تو لاؤ، کیونکہ انہیں تو پریس سے کیا ڈر لگنا تھا، پی پی اے، انہیں پریس سے کیا ڈر تھا. انہوں نے کبھی پلاٹ ہی نہیں لیا، انہوں نے ذاتی پلاٹ 46 میں خریدا تھا، اسی میں مکان بنایا، میں اسی میں جا کے ان سے ملتا رہا ہوں. تو جمہوریت تو کبھی تھی ہی نہیں. دیکھیے نا، محترمہ فاطمہ جناح اگر جیت جاتی اور دھاندلی نہ ہوتی تو وہ بیسک ڈیموکریسی میں بھی جیت جاتی ہیں. وہ قائد اعظم کی بہن تھیں، اور قائد اعظم کی ساتھ ہی ان کی تربیت ہوئی تھی. یہاں مسجد دروازے میں جلسہ تھا تو حبیب جالب کو بلایا گیا. وہ تو نہیں جانتی تھی حبیب جالب کو، اردو شاعری تو نہیں پڑھتی تھیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی،
ڈرتے ڈرتے یہ ان کے پاس گئے تھے سارے لوگ درخواست کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے وہ مانی تھی، مادر ملت تھی، مادر ملت تھی. تو انہوں نے کہا یہ نظم سنائیں گے. انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا. اتھارٹی. وہ تو جب فیصلہ ویسے نرم خو تھی، بڑی شائستہ تھی، باوقار لباس پہنتی تھی اور بہت آبرو مندانہ زندگی انہوں نے گزاری. کوئی انگلی جیسے ان کے بھائی پہ نہیں اٹھا سکتا، ان پہ کوئی انگلی نہیں. ان کا کوئی واقعہ آپ کو ایسا، اور کوئی دولت نہیں بنائی. دولت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ جناح خاندان میں دولت کوئی چیز نہیں تھی. اگر محمد علی جناح اتنے اجلے تھے تو ظاہر ہے ان کے ماں باپ بھی اجلے ہوں گے، تو اجلے تھے نا. کوئی سرے محل نہیں خریدا. وہ سارے مال کیا، انہوں نے پانی کی ایک بوتل بھی سرکاری ایون فیلڈ میں کوئی اپارٹمنٹ نہیں لیا. انہوں نے کھولا، اس نے ڈرائیور نے جا کے ریلوے کا پھاٹک کے ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اگر گورنر جنرل قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. وہ لوگ چلے گئے. فاطمہ جناح متحد رکھ سکتی تھی پاکستان کو. فاطمہ جناح جیت جاتی تو مشرقی پاکستان کہیں جاتا ہی نہ، اس لیے کہ ان کی تربیت ہوئی تھی محمد علی جناح کے. وہاں بھی پاپولر تھیں. پاپولر کو تو الگ، مجیب الرحمان ان کا سپورٹر تھا. اگر وہ اپنا دیکھیں نا، ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے افسروں کی تعداد بڑھا دیں، یہ کریں وہ کریں. تو وہ تو کھلے دل و دماغ کے خاتون تھی نا. وہ تو قرآن مجید کے نوٹس بناتی تھی اور جا کے قاعدے ان سے بات کرتی تھی، یہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے. دیکھیں نا، ان کی تو ایک باقاعدہ اخلاقی تربیت تھی. وہ ایک قائد اعظم بھی اور ان کی ظاہر بہنیں بھی ایک اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن وہ اس سے سب چیزوں سے اوپر اٹھ گئے. اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو معاشرے کی تقسیم اور تعصبات سے اوپر اٹھ جاتا. اب یہ کیا جمہوریت ہے؟ اور نواز شریف صاحب کہتے تھے ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقابلہ کریں گے یورپ کے کتوں کے کو نہانے والے، یورپیوں کے، انگریزوں کے کتے نہلانے والے. ہاں، حالانکہ بہرحال جیسے بھی خراب تھے، کتے نہلاتے تو نہیں تھے بہرحال. تو یہ غدار اور وہ بھٹو کی کا مزار کیوں بنا رہے ہیں، اور نشانی کیوں بنا رہے ہیں؟ قبر تو خیر ان کی بن گئی تھی وہاں پہ. اور وہ بے نظیر کے کلپ آپ دیکھتے رہتے ہیں. بے نظیر کی جمہوریت یہ تھی کہ ان کے میاں جو ہیں وہ 10% اسی وقت ان کا نام پڑ گیا تھا. اور یہ ڈاکٹر سمر مبارک بند کہتے ہیں کہ جس دن ہم نے تھر سے بجلی پیدا کر لی، اس کی قیمتیں بتائی جاتی ہیں 4 روپے سے 7 روپے فی یونٹ، جو ہمیں 40 روپے ملتی ہے. تو احسن اقبال صاحب کا فون ہے کہ بند کرو اس کو. ٹھیک ہے. مجھے جنرل باجوہ نے خود بلایا، وہ اپنا بتایا، وہ اس کی تردید کریں تو میں اس پہ حلف دیتا ہوں وضو کر کے کہ 300 جائیدادیں ہیں شریف خاندان کی صرف برطانیہ میں. اچھا، سارے مال کا سب کو پتا ہے. فرانس میں زرداری صاحب کی جائیدادوں کا سب کو پتا ہے. دبئی میں لاہور کا محل ہے. اگر حکومت بنے تو یہ کتنے مہینے چلے گی؟ اس لیے میں نہیں مانتا یہ حکومت بنے گی. اگر زبردستی بنا بھی دی گئی، اب ان کی ضرورت ہے، عوامی دباؤ ہوگا، بنا بھی دی گئی، یہ بلدیتی ادارے نہیں بنائیں گے، اور بنائیں گے تو 25,000 روپے تو بھی بلیک میل کر کے لے لیے نا بلاول نے کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. کہہ رہے ہیں شہباز شریف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. وہ اس دن بنے نا جس دن 25,000 روپے کا انہوں نے کہہ دیا. اس سے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے بجٹ کو. ٹھیک ہے نا، بجٹ منظور ہو گیا ہے. اچھا، جمہوریت یہ ہے کہ وزیر خزانہ پارلیمنٹ میں اعلان کرتا ہے کہ ہمارے پاس میں تو کچھ رہا نہیں، اور آپ جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں. پارلیمنٹیرینز کے لیے خصوصی فلائٹ کا بندوبست خانہ کعبہ جا کے دعا کچھ دیر کے بعد خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں نہیں وہ اپنے پیسوں پہ جائیں گے. زرداری صاحب ہمیں بتاتے رہے کہ میرا بیٹا تو اپنے پیسوں سے دنیا کے دورے کر رہا ہے. یعنی جب وہ ایئرپورٹ سے اترتا تھا جو کافی وہ پیتا تھا، ہو سکتا اس کا بل دے دیتا ہو. جہاز تو سرکاری ہوتا تھا. جی مولانا فضل الرحمان سرکاری جہاز میں بیٹھ کے تھائی لینڈ تشریف لے گئے. ان کا کیا استحقاق، روحانی معاملات ہوں گے یار. چھوڑا ہے نا، کیوں مجھے ڈی ٹریک کرتا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ جمہوریت کا قصہ ہو گیا پاک. کوئی الیکشن نہیں. اگر الیکشن ہے جعلی ہے. اگر ایک جمہوری حکومت 100 کارڈ ہے. اول تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے؟ علیم خان نے بھی 10 کروڑ روپے خرچ کیے الیکشن پہ، پیپلز پارٹی نے بھی 10 کروڑ روپے خرچ کیے اور 10-12 ہزار ووٹ کھسکا دیے، ورنہ تو علیم خان جیت جاتا. ٹھیک ہے نا جی. اب علیم خان 10 کروڑ تو تھوڑی رقم ہے. ایک منٹ. ہر کہیں
30 کروڑ روپے آپ لوگ سعودی عرب سے آئے تھے نواز شریف صاحب کے کمپین کے لیے. 30 کروڑ روپے آج کے 3 ارب روپے کے برابر ہیں. اسامہ بن لادن سے جس ہوٹل میں اس نے پیسے لیے, گرین ہوٹل میں اس میں جاتا رہا ہوں چائے پینے کے لیے, اور اس کی شہادت ان کی زندگی میں نے دی, اور نام لکھے اور تفصیلات لکھی, ہوٹل کے ستونوں کا رنگ لکھا. ٹھیک ہے, اس کی کبھی تردید نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے سر, انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اتنا بڑا. چھوڑے نا ایٹمی دھماکے, بات ہو رہی ہے جمہوریت کی. سر میں نے بھی تو اپنے آپ کو شو کرنا ہے تھوڑا سا. ایٹمی دھماکے کیے تو اس کا مطلب جمہوریت ہو گئی. ایٹمی دھماکے ساری قوم ان کے سر پہ سوار ہو گئے. جب مجید نظامی نے ان سے کہہ دیا, مجید نظامی کا جو ترجمان اخبار نویس تھا اس نے 3 4 5 6 کالم لکھے کہ دھماکے نہیں ہونی چاہیے, اصل چیز میزائل ہے, منڈی ہے, میزائل نہیں ہے منڈی ہے. اس پہ میں نے بھی اتنے ہی کالم لکھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کر سکیں, اتنا شدید عوامی دباؤ ہے. تو پھر 7واں کالم انہوں نے حق میں لکھ دیا, اور انہوں نے یوم تکبیر کی اصطلاح وضع کی تھی. ایٹم بم کی بنیاد رکھی بھٹو نے, ایٹم بم بنایا ضیاء الحق نے, نواز شریف کا تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا, اتنا پریشر تھا. اگر اتنا پریشر نہ ہوتا تو ممکن ہے وہ نہ کرتے یا کرتے. بہرحال وہ تو جب 80-85% لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو کوئی کر کیا سکتا ہے. مجھے تو قاضی صاحب نے 2 ہفتے پہلے بتا دیا تھا. قاضی حسین احمد نے. ہاں, میں 7 دن اس پہ نیوز انالیسس لکھتا رہا فرنٹ پیج پہ. مجھے اس لیے پتا تھا کہ قاضی صاحب مجھ پہ کرم فرماتے تھے, مجھے بعض چیزیں بتا دیتے تھے. اب ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں ایسے سورسز ہوتے ہیں. تو وہ اپنا جو ہے اکرم ذکی صاحب نے مجھے بتا دیا تھا. اچھا, اور لوگوں نے بتا دیا تھا, اور کیبنٹ میں کچھ لوگوں نے حمایت کی, کوئی مخالفت کی. جہانگیر کرامت نے, لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ حکومت پہ چھوڑ دیا, تو اس نے کہا تھا نہیں, فوج ظاہر ہے, فوج اپنی وہ تو نہیں کر سکتی برداشت. ٹھیک ہے, جمہوریت نہ کبھی تھی قائد اعظم کے بعد, ان کا تو وقت ہی بہت تھوڑا ہے. اس وقت یہ جو ہے پیسے اور اقتدار کے بھوکے ممتاز دولتانہ پیسوں کے بھوکے نہیں تھے, اقتدار وہ ممدوٹ بھی پیسوں کے لیے نہیں, اقتدار کے یہ بھوکے. ادھر وہ ایوب کھوڑا نے کیا کیا تھا قائد اعظم کو, ان کی حکومت برطرف کرنی پڑی. پھر ملا سوار ہو گیا گردن پہ, فوری طور پہ اسلام نافذ کرو. اسلام کو دفعہ 144 ہے جو نافذ کرو. مہاجرین کا سیلاب تھا, مسائل کا انبار تھا. قوم کی تربیت ہوتی ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. وہ میں نے وہ جب سوات پہ قبضہ کر لیا تھا طالبان نے, اور ہر روز لوگوں کو چھروں سے ذبح کر ملا ریڈیو نے, اور 220 بچیوں کی زبردستی صرف ایک شہر میں شادی کر دی تھی. تو اس کے بعد وہ سمجھوتا بھی ہو گیا, شرعی عدالتیں بن جائیں گی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, ہم آئین کو نہیں مانتے, ہم جناب بینکوں کو نہیں مانتے. میں نے وہ ہوتا تھا کمانڈر مسلم, اس نے ٹی وی پہ کہا, آزادی ایسی تھی کہ طالبان کے کمانڈر ٹی وی پہ آتے تھے. اس نے کہا ہم نہیں مانتے بینکوں کو. اب میں وہاں سوات سے ہو کے آیا تھا, مجھے پتا تھا سارے ان پڑھ ہیں. لفٹ چیئر چلاتے وہ جو تھا ملا تھا نا, ملا ریڈیو, ملا فضل اللہ, وہ چھوٹا سا لڑکا تھا, تو وہ میرے پاس آیا تھا اسلام نافذ کرنے کے لیے, اور مجھے پنڈی سے فون کیا کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. میں نے کہا تم نہ پڑھے لکھے ہو نا, تمہیں کوئی پتہ ہے اسلام کا, چلو واپس اپنے سوات جاؤ اور جا کے پہلے یہ سمجھو کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اسلام نافذ ڈنڈے سے نہیں ہوتا. اسلام نافذ جب دلوں میں آباد ہو جاتا ہے, اور جب لوگ یقین کرنے لگتے ہیں اس پہ, اور ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے, تو اس وقت اسلام جو ہے وہ کوئی دوا 144 نہیں, داڑھی مونڈنے والے کو قتل کر دیتے تھے. جی تو ترقی پسند سوار ہو گئے, یہاں کمیونزم ہونا چاہیے. اور یار ایک جاگیردارانہ معاشرے میں کمیونزم کہاں سے آ سکتا ہے. وہ عبداللہ ملک صاحب بہت ہی اعلیٰ آدمی تھے ویسے تو, آج ان کی یاد آ گئی. تو وہ ایک دن مجھ سے بحث کرنے لگے, تم کیا کمیونزم کی مخالفت کرتے ہو. میں نے کہا مولوی صاحب, اسی طرح کہا, اس اپنا کمیونسٹ ملا صاحب عالم بزرگ تھے لیکن وہ شفقت فرماتے تھے. ایک جاگیردارانہ معاشرے میں کمیونزم کہاں سے آ سکتا ہے؟ نمبر 1 ہوگی تو. نمبر 2, کمیونزم تو ایک ایسا نظام ہے جس میں آج تک انتقال اقتدار کا نظام ہی وضع نہیں ہوا, روس میں آدمی مرتا ہے. نمبر 3, انسینٹیو نہیں ہوگا تو معیشت کیسے چلے گی. جب وہ ہنستے رہے, وہ بڑے کشادہ مزاج آدمی تھے. تو یہ ترقی پسند سوار ہو گئے, اور ایسے کمال یہ کمیونزم کے حامی اور امریکہ کے دشمن تھے. ادھر سوویت یونین ٹوٹا, ادھر امریکہ کے نوکر ہو گئے. ناٹ آل آف دیم,
مطلب یہ کہ مطلب شرفا بھی تو ہوتے ہی ہیں نا، ہر مکتب فکر میں عزت نفس رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتاتے ہیں امریکی نظام بڑا اچھا ہے، نہ قوم کو تعلیم دی گئی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ 8 میں سے 1 آدمی یونیورسٹی جاتا ہے، اور 2.5 کروڑ بچے گلیوں میں، کیوں؟ آپ کے پاس ٹیکس، آپ نے FBR کی شکل میں ایک ایسا لٹیروں کا گروہ بنا کے کھڑا کر دیا ہے جو کہتا ہے لا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بھی گلبرگ لے جاتا ہوں، اس آدمی سے ملاتا ہوں جو 10,000 روپے ٹیکس دینا چاہتا ہے، اتنا سے چھوٹے سے بزنس ہے، وہ گئے چھوٹو جی 2,000 روپے میں دو، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بات بارہا ٹی وی پہ بیان کی، کسی نے مجھ سے، میں نے ایک دفعہ ایک خبر دی کہ 200 گھروں کے سوئی گیس کے کنیکشن ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، اور مجھے پتا ہے کس نے کیے ہیں اور کیسے کیے ہیں، کوئی آ کے مجھ سے پوچھ لے میں بتا دوں گا، کوئی مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں ہے پرواہ۔ 200 گجرانوالہ کے کتنے کارخانے ہیں اور کتنے ارب پتی ہیں جن کی دولت کی بنیاد گیس چوری ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ بجلی چوری ہو جاتی ہے، کسی ملک میں 25% بجلی بھی چوری ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جی سرمایہ کاری کریں، اسحاق ڈار صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور چند اور آدمی اپنے پیسے لے آئیں، ان کے پاس ہیں 20-25 بلین ڈالر سب کے ملا کے، اس سے زیادہ ہیں بیرون ملک 200 بلین ڈالر، ان سے کہتے ہیں تم آ کے یہاں سرمایہ کاری کرو۔ جمہوریت ہوتی ہے اخبار اور ٹی وی آزاد ہو، مادر پدر آزاد نہیں، ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ عدالت اپنا کام کر رہی ہو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم چاہتے تو نہیں ہیں مگر 1,000-2,000 آدمی قتل ہو جائیں تو جو جمہوریت آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا رانا ثناء اللہ نسل چنگیز خان کے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں ان کی تصویر دیکھ لیں آپ، ابھی کمپیوٹر ایک منگوائیں، میں آپ کو منگولیا کا چھوڑے جی، منگولیا کا ٹی وی لگائیں، آپ کو رانا ثناء اللہ کی شکل کے 5 آدمی میں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ اچھا اب اس کا مطلب نہیں راجپوت اچھے نہیں، راجپوت وہ مولانا مینا سے سلائی راجپوت لوگ ہوتے ہیں، مولانا مینا سے سلائی راجپوت تھے ہم، مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں، بعض لوگوں میں ان کے جینز ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اس کی پارٹی کے لوگ اس کو قاتل کہتے ہیں، ہاں جی۔ وہ تو شیر علیم سے، یار شیر علیم کے ادھر کیا کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں، کیا ہوا تھا؟ 14 بندے مر گئے، ٹھیک ہے، پولیس نے مارے تھے۔ اچھا پولیس نے مارے تھے، کسی کی شے پہ ہی مارے تھے نا، وہ بے شک غلط فہمی میں مارے، وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، وہاں تو ایک وہ تھا، وہ روڈ بلاک تھا، روڈ بلاک نہیں، وہ جو ہوتا ہے اپنا حفاظتی طور پہ پتھر لگا دیتے ہیں، وہ تو ماڈل ٹاؤن کے ہر گلی میں ابھی چلے، بیریئر لگایا ہوا، بیریئر ابھی چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے ہر گلی میں۔ صاحب آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں، باتیں تو میں اچھی کرتا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں، مجھے نہیں دے رہے آج۔ چلیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ ہارون صاحب آپ بات چیت کر رہے تھے، ذرا بیک گراؤنڈ میں گئے، آپ نے کہا فاطمہ جناح کو اگر اقتدار مل جاتا تو اگر جمہوریت مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ نہ ہوتا، بنگلہ دیش نہ بنتا، یہ ملک متحد رہ سکتا۔ بھائی ملک انصاف پہ قائم رہتے، ایوری بڈی نوز، اور ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی انصاف پہ تو قائم رہتے ہیں لیکن ہم تو مجبور ہیں، ہم تو انصاف کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک بہت بڑے آدمی کراچی کے رو پیٹ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ کہ بندرگاہ کا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور وہ ان کو لوگوں نے پھر جواب دیا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، ان کا ادارہ ہے ایک بہت بڑا اخبار، میڈیا گروپ ہے بہت بڑا، چینل، تو باہر نکلو نا، تھوڑا سا کام کرو۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے آسمان سے فرشتہ اترے گا اور وہ ہمارے کام کرے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی مسیحا آ جائے، کوئی محمد بن قاسم آ گیا، ٹھیک ہے، جب اس کا وقت تھا قائد اعظم آئے تھے نا، تو قائد اعظم کی آپ نے کیا خاک پر بھی کیا؟ اب بڑا لیڈر تو 100 سال سے پہلے نہیں آتا، لاکھوں لوگوں نے قربانی تاریخ میں پیٹرن ہے وہ قربانی، تو لیڈرشپ بھی چاہیے، قربانی بھی چاہیے، عام لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی چاہیے، تو جب وہ ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اجتماع امت ہو جاتا ہے، اور اسی سے ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ نے لوگوں کو بڑے تجسس میں مبتلا کر دیا، یہ کہہ کے کہ آج میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ اپنا اگلا پروگرام ہوگا، وہ جناب میں وضاحت کر دوں، پروگرام مطلب 8 بجے نہیں ہوگا، اس کا مطلب نہیں کہ ہوگا ہی نہیں، 1 ہفتہ چھٹی کریں گے اور اس کے بعد 11 بجے دن میں یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور اس کی صرف اس کا انداز تھوڑا سا بدل دیا جائے گا، اور وہ جو آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ میں ابھی اس کے پروگرام کے فوراً بعد ایک ویلاگ کروں گا،
اور اس میں عرض کر دوں گا کہ وہ کچھ وجہ بھی عرض کر دوں گا اور یہ بھی عرض کر دوں گا کہ اس پروگرام کی نوعیت کیا ہوگی، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوگی، اس میں آپ کے سوالات میں لوں گا اور چیزیں ہوں گی. اور عدنان عادل صاحب بھی یہیں رہیں گے، میں بھی یہیں رہوں گا، اسی ادارے میں ہم رہیں گے، ہم کہیں جا نہیں رہے ہیں. اور وہ اس کے لیے انتظار کریں، وہ 11-12 بجے آپ دیکھ سکیں گے. ابھی میں کر دوں گا اس کے بعد، کیونکہ وہ پروگرام کے دوران اس پہ زیادہ مفصل گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، بجٹ آیا ہے اور چیزیں ہیں، سیاسی موضوعات ہیں. خیر فرمائیے. پیر منگل بدھ کو ہم پیر منگل بدھ کو کیا کریں گے؟ صبح 11 بجے. تو ہارون صاحب، اب یہ جو لا پاس ہو گیا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، پہلے آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ نااہلی تاحیات ہے، 10 سال ہے، 5 سال، یہ ایک خالی چھٹی ہوئی تھی جگہ. 5 ججوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تاحیات ہونی چاہیے. اب انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ یہ نااہلی جس قانون کے تحت یہ ہوئی تھی تاحیات، آئین کی جس شق کے تحت ہوئی تھی 62(1)(f), اس میں یہ تاحیات نہیں بلکہ یہ 5 سال کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے، وہ محترمہ بے نظیر کا ایک کلپ ہے ہاں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ 4 چیزوں کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا شریف خاندان. اچھا. پریس ہمارے پہلا فیصلہ یہ تھا کہ سہارتوں کی طرح کم از کم 20 سال حکومت کرنی. اچھا. پریس ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنا فوج میں جو ہے لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بزنس جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ چوتھی چیز میں بھول گیا. تو وہ دیکھیے، گزارش یہ ہے، وہ یہ میاں شریف صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، اپنا ان کو سمجھایا بڑے تھا. دانش مند آدمی تھے. بہت دانش کا تو دریا بہ رہا تھا. جب تک وہ جیے دانش کا دریا بہتا رہا، اب بھی بہ رہا ہے. جی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، دیکھیے اگر یہ ایک عام سپریم کورٹ ہوتی، جسٹس ثاقب نثار ہوتے، جسٹس کوسا ہوتے، جسٹس افتخار چودھری ہوتے، تو ہم یہ کہتے کہ اس کو سپریم کورٹ امکان ہے، کیونکہ عدالتوں کے بارے میں پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی. وہ ہمارے ایک ایڈیٹر صاحب ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ عدالت کے بارے میں یا سائل کی طرح گفتگو کی جا سکتی ہے یا عام شہری کی طرح گفتگو، یہی اور ٹھیک کہتے ہیں. تو گزارے یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی امکان ہے کہ وہ عدالت اس کو اٹھا پھینکے گی. اب تو عدالت جو 1973 کے آئین کی پہ نہیں چل رہی، اب تو عدالت تحمل پہ چل رہی ہے. ایک نقطے کا تحمل ہوگا تو تاخیر ہی ہوگی. وہ تحمل کی کوئی آخری حد بھی ہوتی ہے نا. وہ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنا ہم خوش قسمت ہیں، متحمل مزاج ججز ملے. بہت خوش قسمتی کی تو ہماری کوئی حد ہی نہیں ہے نا. دیکھیں، لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں، ملک سے لوگ جا نہیں رہے. بھٹو کے دور میں بھی بھٹو کے دور میں جا رہے تھے، اور برین ڈرین بھی ہوا، سرمایہ بھی گیا، اور نقصان بھی بہت ہوا. تو لیکن اب لوگ بھاگ رہے ہیں. ڈان نے آج ایڈیٹوریل لکھا ہے ایگزوڈس، یعنی ماس انخلا بڑے. اگر یہ 24 کروڑ میں سے 14 کروڑ آدمی ضرور چلے جائیں، اور میں اگر ان کی جگہ ہوتا، کیونکہ ان کو تو سرے سے پرواہ نہیں، میرے جیسا کوئی بھی آدمی ہوتا. میں کیوں ہوتا؟ میرے جیسا کوئی آدمی بھی ہوتا. وہ کہتا چلو جانا چاہتے ہیں تو 2-3 کروڑ آدمی کو ٹرینڈ ہی کر دو. کوئی جرمنی میں نوکری کر لیں، کوئی فرانس میں نوکری کر لیں، کوئی جاپان میں نوکری کر لیں، کوئی الیکٹریشین بن جائے، کوئی جناب پلمبر بن جائے، کوئی جناب اپنا کیمیکل فیکٹری میں کام کرنے کے قابل ہو جائے، کوئی انجینئر. وہ تو جیسے چھوٹے پیشوں میں 3 مہینے کی اچھی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. ڈرائیور ٹھیک ہے. کوئی ایگریکلچر کو ماڈرن کرنے کے بارے میں سوچتا. یہ ہے شعبدہ باز. اچھا شہباز، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کی بات تو سنی، جو 2 آدمی ساتھ کھڑے ان کے چہرے کا تاثر دیکھیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو رانا تنویر وہ خوش ہو رہا ہے، ایک دفعہ پھر چکمہ دینے میں ہم کامیاب ہو گئے. کہہ رہے 6 مہینے میں تقدیر بدل دوں گا. وہ اسلام آباد یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ دیوالی اس طرح سر عام نہ منائیں، ہولی بھائی جن کا تہوار ہے وہ منا لیں اپنا الگ سے. ہندوؤں کا تہوار ہے، ان کو پورا حق ہے منانے کا، ان کو پوری آزادی، برابر کے شہری ہیں. تو وزیر تعلیم صاحب نے حکم دیا کہ وڈرا کر رہے ہیں. چلیں وہ تو مذہبی رواداری ایک منٹ نہیں، مذہبی رواداری نہیں، مذہبی رواداری جن کے لیے ہے، جن کا تہوار ہے وہ خوشی سے منائیں.
عالمی سطح پہ رد عمل ہوتا ہے. عالمی سطح کو چھوڑو جی، عالمی سطح کیا ہوتی ہے؟ ملک کے ان سے قرضے لینے ہوتے ہیں. وہ سر یہ پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. سیاست آل پالیٹکس اباؤٹ پبلک سینٹیمنٹ. ٹھیک ہے، ملکی مفاد. بڑی اہم بات کی ہے آپ نے. ہاں، گزارش یہ ہے کہ یہ ہے ایک شعبدہ بازی. اچھا ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں. وہ اپنا نواز الدین نصر اللہ خان نے نام تجویز کر دیا مولانا فضل الرحمان کا پرائم منسٹرشپ کے لیے. آپ کو یاد ہے نا 202 کے الیکشن کے بعد؟ جی بالکل کیا. تو ان کے ایک ساتھی نے، میں نام نہیں لوں گا چونکہ وہ پہلے اس نے بغاوت بھی، پھر جا کے شامل ہو گیا ہے، حافظ حسین احمد. یار میں نہیں اپنا اس کی تائید نہیں کر سکتا، جو بھی تھا، میں اپنا سورس کا نام نہیں، جملے بڑے اچھے بولتے ہیں. نہیں جو بھی تھا. تو اس سے پوچھا بھائی وہ تیار ہے وزیر اعظم؟ اچھا نواب زادہ صاحب کا خیال تھا کہ جوڑ توڑ کیا جائے تو بن سکتے ہیں. اس سے پوچھا کہ بھائی وہ اپنا تیار ہے وزیر اعظم بننے کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ تو سوتے بھی آپ وزیر اعظم کی طرح ہیں. اچھا اس لیے یہ جو ہے نا کہ ضرور نواز شریف ہی بنیں گے یا زرداری صاحب ہی بنیں گے یا بلاول بنیں گے یا فلاں، یہ کوئی پالیٹکس میں ضروری نہیں ہوتا. جہانگیر ترین بھی بن سکتے ہیں. اور جی کوئی بھی بن سکتا ہے. جہانگیر ترین کو تو لیکن میں اور آپ نہیں بن سکتے. زرداری خان ہمیں کیا بن کے لینا، وہ ہمیں بن کے کیا لینا ہے. میں 7 دفعہ اس پہ تھوکتا ہوں. اچھا ایسے اقتدار پہ، اور میرا تو خیر ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے. نہیں مگر ایک بڑا عہدہ ہے. نہیں وہ عہدہ اگر وہ خدمت کریں تو کون سی خدمت ہے؟ اس سسٹم میں کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ جو خدمت ہو سکتی ہے وہ جو آدمی جو جتنی کر سکتا ہو. ہر آدمی کا ایک رول ہے، جو شیکسپیئر نے کہا تھا دنیا کے سٹیج پہ، اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دیتا ہے. ہمیں اس نے جرنلسٹ پیدا کیا تھا، ہمیں جرنلسٹ بننا تھا. ایک آپ اجازت دیں مجھے، انہوں نے بجٹ میں ترمیم کر دی اور ٹیکسوں کا ہدف مزید بڑھا دیا 215 ارب کے، اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ ٹیکس بڑھا دیا. اسی پہ بڑھا. اچھا پیٹرولیم کی جو لیوی ہے شہباز شریف دے گا، دینا تو ہم نے 50 سے 60 روپے کر دی پیٹرولیم، جو کہ موٹر سائیکل والا بھی بھرواتا ہے. اچھا جب IMF سے اب یہ منتیں کر رہے ہیں کہ فورن فائنانسنگ تو ہم پوری نہیں کر سکتے 6 ارب ڈالر، وہ 4 ارب ڈالر، یا وہ ہمیں معاف کر دو، چھوٹ دے دو، اس میں ہمیں ویور دے دو. ٹیکسوں کا ہدف پورا کر لیا ہم نے آپ کی منشا کے مطابق. دیکھیے 2-3 جو وہ ان باتوں کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ کل پھر موقع بدل لیں گے. کل نگران حکومت آ جائے، جو ایک آئیڈیا ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوز ہے، پولیٹیکل پارٹیاں بھی کنفیوز ہیں. اچھا کل نگران حکومت آ جائے اور یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دیں گے، کہیں گے کہ یہ اس نے کیا ہے، تو یہ موقع بدلنا ان کے لیے کوئی مجھے یاد ہے 68 میں جب پہلی دفعہ اس طرح کا ایک کرائسس ہوا، یعنی پولیٹیکل پارٹیاں مکر گئیں، مولانا بادشاہی اپنے موقف سے مکر گئے، بھٹو صاحب مکر گئے، شیخ مجیب نے 6 نکات کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، الائنسز بننے اور ٹوٹنے لگے. تو میں نے ابھی جرنلزم شروع کیا تھا، تو میرے ماموں ایک پولیٹیکل پارٹی کے بڑے عہدیدار رہے تھے، ڈاکٹر تھے ویسے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو ان کا موقف تو یہ تھا کل تک. انہوں نے کہا برخوردار تم اخبار نویسی تم نے شروع کی ہے، تمہیں ایک دن پتہ چلے گا کہ سیاستدان کا کوئی موقف ہوتا ہی نہیں ہے. موقف وہ ہوتا ہے قاعدہ جیسے لوگوں کا تو ہوتا ہی ہے، موقف وہ ہوتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہو. یہ دکانداروں کی طرح ہوتے ہیں، سودا سلو بیچتے ہیں. اچھا میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، پولیٹیکل پارٹیاں اول تو کبھی بنی ہی نہیں تھی. مسلم لیگ بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، وہ تحریک تھی، پارٹی اسے بننا تھا. وہ سوچتے رہے مولانا شبیر عثمانی کو صدر بنا دوں، لیکن وہ بزرگ ہو چکے تھے. مطلب یہ کہ وہ انہیں پتا تھا گنے چنے دن ہیں زندگی کے، وہ کہتے تھے میں اپنا رول پلے کر چکا ہوں. انہوں نے ایسا آدمی دانا آدمی چیزوں کو اس طرح نہیں چھیڑتا کہ بعد میں اسے وائنڈ اپ نہ کر سکے. اچھا پولیٹیکل پارٹیاں اب تو بنی نہیں، جیسی کیسی تھی یہ تباہ ہو چکی ہیں. دیکھیے ایک وقفہ مہتاب عباسی چھوڑ گئے، جی ٹھیک ہے، ظفر اقبال جھگڑا چھوڑ گئے، مفتہ اسماعیل مفتہ اسماعیل چھوڑ گئے. اور مفتہ اسماعیل کہتے میں نے متنبع کیا تھا، یہ ایجنڈا نے بنا. پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن کہاں ہیں، لطیف کھوسا کہاں ہیں. اب یہ پارٹیاں نہیں ہیں، اب یہ شعبدہ بازوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں. کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے ملک چلایا جا سکتا ہے. ہم جو فضول بحثوں میں سارا میڈیا پڑا رہتا ہے سارا وقت. او بھائی ان کے ذریعے نہیں چل سکتا ملک کو، چاہے بادشاہتی ہو، ملک کو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے،
ایک یقینی سسٹم جس میں پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. ناظرین، اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک ہفتے کے بعد مارننگ شو میں 11 سے 12 کے درمیان. سیاست اور ریاست میں آج ہمارا یہ آخری شو ہے. خدا حافظ.